حساب اللہ کو دینا ہے، آپ کو نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ جو میری گفتگو کی ابتدا ہوگی وہ انتہا بھی مضمون ملتا جلتا ہوگا، تو اگر سننا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر نہیں سننا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے جائیں، ناراضگی کی بات بھی نہیں ہے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ لیکن ہے گفتگو آج کے دور سے ہی متعلق ہے، جو ہمارے ذہنوں میں انتشار، خلفشار، اس پر ہے بات، موضوع۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ فی مقام آخر، هو سماکم المسلمین، وقال اللہ فی مقام آخر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت انا والساعة كهاتين، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ستكون فتنة كقطع الليل المظلم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود ابراہیمی پڑھیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم۔ اللہ رب العزت ازل سے تھے، ابد تک رہیں گے، نہ کوئی انتہا نہ کوئی ابتدا، کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھے، کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ ہوں گے۔ اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، یہ اختلافی بحث ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، لیکن زیادہ تر بات یہی ہے کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ قلم نے اللہ سے پوچھا کیا حکم ہے، تو اللہ نے فرمایا تقدیر لکھو۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں، ایمانیات میں۔ پھر اس کے بعد
اللہ کریم نے مختلف چیزوں کی تخلیق کی. لوگ، آسمان، ساتوں آسمان، زمین، عرش، شجر، حجر، پہاڑ، فرشتے، جنات، زمین، دنیا، چاند، سورج، یہ سب چیزیں وجود میں آ گئیں تو اللہ نے سب چیزوں کو جمع کر کے آخر میں انسان کو پیدا کیا. سب چیزیں انسان کا استقبال کر رہی ہیں. اللہ نے اپنی چاہت فرشتوں کے سامنے رکھ قرآن میں. اس سے ہمیں نصیحت ہے مشورے میں خیر اور برکت. اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی. اچھا دیکھیں، پہلے سے جنات تھے، زمین تھی. فرشتوں نے کہا یا اللہ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، جنات کو ہم بگا چکے ہیں، وہ فتنہ کرتے رہے ہیں، فساد کرتے رہے ہیں. زمین تو جگہ ہی ایسی ہے، تو یہ جو نئی مخلوق ہے یہ بھی ایسے ہی کرے گی. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے پیدا فرمایا، حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اعزاز دیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. بات واضح. اللہ نے فرمایا کہ اس کو اور انسانوں میں سے خاص لوگوں کو میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، نائب خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب خلافت اللہ نے کن کو دینی تھی؟ انبیاء کو دینی تھی. تو اللہ نے انبیاء کو خلافت عطا کی، نبوت عطا کی. حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی آیا اپنے دور میں اپنے حصے کا کام کرتا رہا اور جاتے رہے. انبیاء آتے رہے، اپنے حصے کا کام کرتے رہے اور جاتے رہے. اللہ نے اپنی ذمہ داری خلافت کی، نیابت کی، انبیاء کے سپرد کی. اس سے یہ عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ اشرف المخلوقات تو انسان ہیں، لیکن انسان کلی طور پر سارے کے سارے اشرف المخلوقات نہیں ہیں، بلکہ انسانوں میں انبیاء ہیں. انسانوں میں انبیاء ہیں. تو ہم تو انگریزی میں ہمارا نام چل گیا برکت، خیر و برکت کے طور پر. میرے جیسا فاسق فاجر آدمی فرشتوں سے افضل کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہے نا انبیاء کے اعتبار سے. انبیاء افضل ہیں فرشتوں سے. فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فرشتے کھا پی نہیں رہے، فرشتے بول و براز نہیں کر رہے. انبیاء کھا بھی رہے ہیں، انبیاء پی بھی رہے ہیں، انبیاء سو بھی رہے ہیں، انبیاء قضاء حاجت بھی کر رہے ہیں، انبیاء ازدواجی زندگی بھی گزار رہے ہیں، انبیاء کاروبار بھی کر رہے ہیں، ملازمت بھی کر رہے ہیں. اس سب کے باوجود انبیاء افضل ہیں فرشتوں سے.
انسان افضل ہے حیوانات کے مقابلے، جانوروں کے مقابلے، اور پھر تمام انسانوں میں افضل ہیں ایمان والے، تمام انسانوں میں افضل ہیں ایمان والے، اور ایمان والوں میں افضل ہیں تقوی والے۔ تمام انسانوں میں ایمان والے، ایمان والوں میں افضل ہے تقوی والے۔ تقوی کا درمیانی درجہ کیا ہے؟ فرائض پر عمل کرنا، حرام سے گناہوں سے رک جانا، یہ ہے تقوی کا درمیانی درجہ۔ انبیاء نے اپنا کام کیا، سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کے بعد چونکہ کسی نبی نے آنا نہیں تھا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر نبوت ختم۔ چونکہ نبوت ختم، اب کام تو کرنا تھا قیامت تک۔ حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلی، دونوں ساتھ ہیں، میں آ گیا، میرے پیچھے کیا ہے؟ قیامت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آج میں آیا تو کل قیامت ہے۔ ہزاروں صدیاں پہلے گزر چکی ہیں، 1400 سال ہزاروں صدیوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محدثین نے کیا ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ساتھ ہے جیسے یہ دو انگلیاں، یعنی میں ہوں، میرے بعد قیامت ہے، میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چونکہ نبی نہیں ہے، دین کا کام تو جاری رہنا ہے، دین کا کام تو ہونا تھا، تو خلافت کا نظام قائم ہوا، جس کی بشارت حضور نے دی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد فتنوں کا دور ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد فتنوں کا دور ہوگا۔ یعنی علی منہج النبوہ، یعنی حضور کے طریقے پر، اس کے بعد بھی خلافت تو ہوگی لیکن اس اعلیٰ درجے کی نہیں ہوگی۔ اب آپ شمار کریں، 2 سال حضرت ابو بکر، 10 سال حضرت عمر، 12 سال حضرت عثمان غنی، 24، 6 سال حضرت علی کرم اللہ، 30۔ یہ حدیث ہے حضور کی، اور جب شمار کریں تو 30۔ بعض محدثین کہتے ہیں 30 پورے نہیں ہوتے، 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت کے ہیں تو یہ 30 بنتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن نے صلح کر لی، حضرت معاویہ سے خلافت آ گئی حضرت معاویہ کے پاس۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی، جب بشارت دے دی تو مطلب خلافت کا دور اعلیٰ منہج النبوہ، نبوت کے طریقے پر۔ اس کو جو گمراہ قرار دے گا، خلفائے راشدین کے دور کو جو گمراہ قرار دے گا وہ خود تو گمراہ ہو سکتا ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، بعض روایات میں المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو
اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ہم تو اسی حدیث کو دیکھ رہے ہیں نا, ہم تو اسی حدیث کو دیکھ رہے ہیں. حضور نے تراویح پڑھا کر چھوڑ دی, حضرت عمر نے شروع کرا دی, صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا. ہم تو دیکھتے حضور نے فرمایا میرے خلفائے راشدین کی سنت پر کیا کرو, عمل کرو. ہم تو اسی لیے عمل کرو, اس کو نہیں کرنا نہیں کرو, زبردستی تو نہیں. ہم تو اسی پر عمل کرتے ہوئے, حضور کے زمانے میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی, لیکن وہ لوگ اور درجے کے تھے, وہ لوگ تقویٰ کے اور درجے کے تھے. حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان نے محسوس کیا کہ لوگ جمعے میں پہنچ نہیں رہے, یہاں تک کہ دوسری اذان ہو جاتی ہے. خطبہ سننا واجب ہے. اللہ نے ظہر کی 4 کو 2 اس لیے کیا کہ 2 کی جگہ آپ کیا سنیں, خطبہ سنیں. اور آج کا دور تو کچھ سے بھی گیا گزرا ہے, خطبے میں بھی لوگ نہیں پہنچتے. تو خطبے میں لوگوں کو پہنچانے کے لیے حضرت عثمان نے ایک اذان اور کروائی, پہلی اذان سے پہلے, اول وقت میں بالکل, تاکہ لوگ اذان پہلی سن کر لوگ آ جائیں, اور دوسری اذان سے پہلے لوگ موجود رہیں, تاکہ خطبہ جس کی اہمیت ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے 2 رکعتیں کم کی ظہر کی, اس خطبے کو لوگ سن لیں. اس پر اجماع ہو گیا, اجماع حجت ہے, اس پر اجماع یعنی اتفاق ہو گیا تمام صحابہ. خلفائے راشدین نے کام کیا. اب حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ, جس میں لوگ میرے موجود ہیں, صحابہ. پھر حضور نے فرمایا صحابہ کے بعد جو لوگ صحابہ کے ساتھ ملیں گے میرے بعد, وہ زمانہ بہترین ہوگا, تابعین کا زمانہ. تابعین نے صحابہ کو دیکھا, وہ صحابہ جنہوں نے نبی کو دیکھا. پھر حضور نے فرمایا ثم الذین یلونہم, پھر ان لوگوں کا زمانہ بہتر ہوگا جو تابعین کے بعد ہیں اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا, یعنی تبع تابعین, تیسرا دور. یہ 3 ادوار کو حضور نے بہترین قرار دیا, یعنی ہدایت یافتہ لوگ, ہدایت یافتہ زمانہ. حضور یہ کہہ رہے, بھلے جو کہتے رہے, آج کے دور کے جو بھی کہتے رہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ہم تو حضور کی بات کو دیکھیں گے, بس اتنا کافی ہے. حضور نے فرمایا اس کے بعد فتنوں کا دور ہوگا. اچھا, قرب قیامت میں حضور نے فرمایا فتنے آئیں گے. کقطع اللیل المظلم, جیسے جب رات شروع ہوتی ہے نا, تو ایک آدمی ہے, وہ کسی جنگل میں ہے, کسی پہاڑ میں ہے, تنہا ہے. آدمی گھبرا جاتا ہے. عام طور پر ایسی جگہوں میں یہ ہوتا ہے یار جلدی سے روشنی ہو جائے کہ یہ وحشت کا عالم ختم ہو. اچھا, پریشانی میں وقت گزرتا ہی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ انتظار کر رہے ہیں کہ رات کے بعد جلدی سے روشنی آ جائے, لیکن فرمایا کہ مغرب کے بعد اور اندھیرا آنا ہے, ابھی روشنی نہیں آنی. سورج غروب ہوا, تھوڑی بہت روشنی ہے سورج کی, وہ بھی چلی جائے گی, اندھیرا ہو جائے گا. تھوڑی بہت پھر بھی تمہیں روشنی چاند کی دکھے گی. اور پھر قیامت میں ایسے فتنے آئیں گے, خیر نہیں ہوگی, عافیت نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, وہ پھر دور ہوگا. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے ایسے برسیں گے, فتنے ایسے برسیں گے
جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں تمہارے گھر کے صحن پر. بارش کے قطروں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ یعنی بے در پہ برس رہے ہوتے ہیں، بے در پہ بارش کے قطرات برس رہے ہوتے ہیں. ہم کیا آج کے دور کی ٹیکنالوجی بھی اس کو شمار نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے پھینکنے ہوں بے در پہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، سندن صحیح روایت ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ جس دور میں ہو، صحابہ سے فرمایا تم لوگ جس دور میں ہو، اگر تم دین کے 10ویں حصے کو بھی چھوڑ دو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی. آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر تم دین کے 10ویں حصے کو بھی چھوڑ دو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی. صحابہ نے فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں موجود ہوں، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 10% پر بھی عمل نہیں کر رہے ہو؟ اللہ کا نبی موجود ہو، اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہو، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دین پر عمل نہ ہو. ایمان والے تو دور کی بات ہے، آپ نے سنی ہوئی یہ بات، منافق بھی نماز پڑھنے آتے تھے. منافق بھی نماز پڑھنے آتے تھے. حضور نے فرمایا پھر ایسا دور آئے گا، فتنے کا زمانہ، قرب قیامت. آپ نے فرمایا کہ اس دور میں جو آدمی دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرے وہ کامیاب ہو جائے گا. جو دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرے وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا وطوبى للغرباء. اچھا یہاں غریب سے وہ مراد نہیں ہے جو غریب ہم لوگ کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ویسا نہ ہو، وہ غریب نہیں. عربی اصطلاح میں غریب کا ایک معنی ہے غیر معروف، جس سے لوگ زیادہ واقف نہ ہوں. حضور نے فرمایا اسلام کی ابتدا غیر معروف تھی. اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا بالکل ایک نیا دین، لوگوں نے سمجھا کہ وہ بالکل نئی بات کر رہا ہے. یہ تصور پورا عرب شرک میں، بیت اللہ کے اندر بتوں کی بھرمار. لوگ سفر میں جاتے تو بت اپنے ساتھ لے جاتے، آتے تو بیت اللہ میں بت. تصور بھی نہیں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کو مانیں. تو بالکل نئی چیز ان کو لگی. اسلام کی ابتدا غریب. لوگ دیکھتے ایمان والوں کو تعجب کرتے. پھر آپ نے فرمایا سیعود غریبا، قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ اسلام پھر غیر معروف ہو جائے گا. فتنوں کے زمانے میں اسلام پھر کیا ہو جائے گا؟ غریب ہو جائے گا. کیسے؟ آج آپ دیکھ لیں داڑھی والوں کو، عصا والوں کو، عمامہ والوں کو، پردے والے کو، پردی والیوں کو لوگ تعجب کی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی مثال ہے، یہ بڑی مثال ہے. یہاں تو پھر بھی ہم الحمدللہ ہمارا اسلامی ملک ہے. اب اس کی صحیح اگر مثال دیکھیں نا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا. اگر آپ انسان جائے چین وغیرہ چلا جائے، روس چلا جائے، غیر مسلم ممالک میں چلا جائے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. تو یہ واضح مثال ہے، اسلام اجنبی بن جائے گا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس فتنے کے زمانے میں جو اسلام پر عمل کرے وہ سعادت مند ہوگا، وہ کامیاب ہوگا. اللہ کے نبی نے فتنے کی بے شمار نشانیاں بتائیں.
بے شمار نشانیاں. احادیث میں کم سے کم 15 ہیں اور ایک طویل حدیث ہے جس میں 70 تک ذکر ہے. اور واللہ آپ اگر آپ آج کل تو سرچ کر لیں تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. کوئی فتنے کے زمانے کی نشانیاں حضور نے کیا بتلائی، آپ ایک ایک پڑھیں گے، آپ حیران ہوں گے. حضور نے جو بتلایا سب ہمارے زمانے میں موجود ہے، سب موجود ہے. یعنی جو آپ نے فرمایا کہ بھئی زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں پیسے لے کر، مقتول کو پتہ نہیں ہوگا میں کس جرم میں مارا گیا، موسیقی عام ہو جائے گی، بیٹیاں زبان دراز ہو جائیں گی، ماں پر حاکم بن جائیں گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی. تو یہ بے شمار اس طرح کے اللہ کے نبی نے نشانیاں بتائی ہیں. یہ ہے عملی نشانیاں، عمل کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے. اور ایک علامات جس کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ دینی اعتبار سے بھی فتنوں کا دور ہوگا، اختلافات ہو جائیں گے، تفرقہ ہوگا، تقسیم ہو جائے گی. اب یہاں سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آج ہر آدمی پریشان ہے. ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے. ایک مولوی کو سنو تو وہ ایک بات کرے گا، دوسرے کو سنو تو وہ دوسری بات کرے گا. ایک امام ایک بات کرے گا، دوسرا امام دوسری بات کرے گا. ہر آدمی اس میں الجھا ہو. کچھ تو بیچارے الجھے ہیں، پریشان ہیں، مخلص ہیں، اور کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے. جہاں مولوی کا کیا کرے گا، ہم خود مولوی ہیں، بنے رہو مولوی، کوئی حرج نہیں، بن جاؤ مولوی. تو یہ ہے آج کا سب سے بڑا مسئلہ. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے. آپ یقین کریں، میں عاجز، حقیر، میں نے خود اس پر کافی غور کیا، مطالعہ کیا، اسٹڈی کی. میں نے خود، اب ظاہر بات ہے کہ آپ میرے نمازی ہیں تو میں جو چیز میں پاؤں گا، میں دیکھوں گا تو میں آپ سے شیئر کروں گا. یہ بات یاد رکھیں، میں نہ کوئی پیر ہوں، نہ میں بابا ہوں. آپ میں سے کئی میرے بزرگ ہیں، کئی میرے والد کی جگہ ہیں. میں بات کر رہا ہوں جو میں نے حاصل کیے. تو چند چیزیں میرے سامنے آئی ہیں میرے مطالعے کے نتیجے میں، اور میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں. اور مزید بھی بہتری کی گنجائش نہیں ہے، گنجائش ہے. یہ کوئی حتمی بات نہیں، یہ کوئی حتمی بات نہیں. یہ نہیں کہ انسان مولوی بن گیا تو بس علم حاصل ہو گیا. مرتے دم تک انسان علم حاصل کرتا ہے، مرتے دم تک انسان سیکھتا ہے. جتنی عمر بڑھتی ہے تجربات حاصل ہوتے ہیں، انسان سیکھتا ہے. اب جو سیکھا، جو حاصل کیا، تو حق بنتا ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے، اس کو بتایا جائے. کوشش کی جائے کہ جو ذہنی انتشار ہے اس میں کچھ کمی آئے. نہ بھی آئے تو چلو بھائی ہماری بات بھی سننا آپ کا حق بنتا ہے نا. جو دوسروں کی سنتے ہو تو پھر دونوں طرف کی سنو. ہمارے پاس تو سوشل میڈیا ہے نہیں، غریب لوگ ہیں،
اتنے بھی غریب نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن وہ نہیں ہے نا پارٹیاں وارٹیاں، وہ چیز نہیں ہمارے یہاں. یہ ووٹ ہے، ادھر دوسرے لوگ ہیں، ادھر ڈی سی بیز ہے، یہ ہے ہمارا محلے حکومت. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے آمنے سامنے ہماری کیا کرو، بات سنو. تو دیکھیں بات سنیں. ایک ہوتے ہیں عقائد. عقائد کے نیچے آتے ہیں فرائض یعنی عبادات. پھر عبادات یعنی اوامر، کرنے کے کام جن کا حکم اللہ نے دیا، جن کا حکم اللہ کے نبی نے دیا. اور ایک ہوتے ہیں منہیات یعنی جن کاموں سے روکا گیا. سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ آیا عقائد میں یا فرائض میں یا فرائض کی بنیادی چیزوں میں، تعداد میں، گنتی میں، مقدار میں، یا جو چیزیں حرام ہیں قرآن و سنت کے مطابق اس میں کیا کسی بھی امام کا اختلاف ہے یا نہیں؟ تو بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا عقیدہ ہے. تمام رسولوں کو ماننا اور حضور کو خاتم النبیین ماننا عقیدہ ہے. جو بھی نہیں مانے گا یا انکار کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ کافر ہوگا. اللہ کی کتابوں کو ماننا اور ان پر ایمان لانا عقیدہ ہے. یہ بنیادی عقائد ہے. اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا عقیدہ ہے. تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، عقیدہ ہے. ہم ایک دن مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب کے نتیجے میں فرما بردار جنت میں جائیں گے، نافرمان جہنم میں جائیں گے، عقیدہ ہے. اس عقیدے میں، ان عقائد میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تو فرقہ نہ ہوا. عقائد کے نیچے ہیں عبادات. عبادات میں ہیں اوامر. اوامر میں ہماری شریعت میں اللہ کے نبی کی ایک ہی حدیث ہے بنیادی، جس کو ہم پیش کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں. اسلام کی بنیاد نچوڑ 5 چیزیں. کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا. شہادت یعنی اللہ کو ایک ماننا. اللہ کو صرف ماننا نہیں، اللہ کو ایک ماننا، ذات میں بھی صفات میں بھی. اللہ ذات کے اعتبار سے ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ کے ساتھ نہ مریم خدا ہے، نہ عیسیٰ خدا ہے، نہ عزیر خدا ہے، نہ فرشتے خدا ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ عیسیٰ بیٹا، نہ عزیر بیٹا، نہ فرشتے بیٹیاں. صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. صفات کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے عقیدہ رکھنا. عقیدہ کہ بھئی اولاد اللہ دیتے ہیں. اگر یہی عقیدہ ہم کسی قبر والے کے بارے میں بنا دیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہو، ہماری نیت یہ ہو کہ میں فلاں قبر والے سے جا کر مانگوں گا وہ مجھے اولاد دے گا، تو یہ کفر ہے. کیونکہ صفات میں آپ شریک کر رہے ہیں. صفات میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، شرک کا فتویٰ لگانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. یہ مسائل علماء نے واضح کیے ہیں. عوام میں کلی طور پر یہ چیزیں ہیں نہیں، چونکہ اب لوگ گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے اب ہم بھی اس کو بیان کرتے ہیں.
ایک ہے شرک جلی، شرک جلی نے واضح شرک، بھائی اللہ کو چھوڑ کر آپ اولاد مانگ رہے ہو قبر والے سے، ہی شرک ہے۔ ایک ہے شرک خفی، یعنی شرکیہ کام آپ کر رہے ہو، آپ کافر ہوئے نہیں لیکن کام آپ شرکیہ کر رہے ہو۔ شرکیہ کام کیا کر رہے ہو؟ آپ ہے تو مسلمان، مانتے تو اللہ کو ہیں، نمازیں تو اللہ کی پڑھتے ہیں، لیکن شرکیہ کام یہ کر رہے ہیں کہ قبر میں جا کے قبر والے سے مانگ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے سفارش کریں، مجھے اولاد دے دیں، ڈائریکٹ اللہ میری سنتے نہیں ہیں، آپ کی سنیں گے، تو یہ شرک خفی ہے، یہ ڈائریکٹ شرک نہیں، بڑے درجے کا شرک نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، رسول اکرم کو نبی ماننا، خاتم النبیین ماننا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، تصور بھی نہیں۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں پہلی چیز ہوگی۔ جو نبی کو نبی نہیں مانے گا یا نبی کے مقابلے میں نبوت کا اعلان کرے گا تو وہ فرقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس 30 دجال آئیں گے، روایات میں آتا ہے کہ 30 دجال آ چکے ہیں، ان کے نام بھی لکھے ہوئے، ہر دجال نے آ کر دعویٰ کیا، ہر دجال نے آ کر کوئی نہ کوئی دعویٰ کیا، وہ مسلمہ کذاب سے لے کر کئی دجال آئے، اور آخری دجال قادیانی پرویزی، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ 30 دجال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئیں گے، حدیث میں مجموعی 30 دجال ہوں گے۔ اچھا، یہ وہ دجال ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، دجال دجل سے، دجل کا معنی ہے کذاب، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں۔ اچھا، ایک ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک سب سے بڑا دجال ہوگا، یعنی ان دجالوں سے بھی بڑا دجال ہوگا، اور وہ دجال ہوگا جو قرب قیامت میں آئے گا، جو کہے گا کہ میں انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ سب سے بڑا دجال ہوگا، کانا دجال، وہ خدائی کا اعلان کرے گا۔ یہ مسلمہ کذاب اور یہ قادیانی وادیانی، انہوں نے تو نبوت کا اعلان کیا، امت کو تقسیم کیا، لیکن بڑا جو دجال ہوگا جو قرب قیامت میں آئے گا وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، وہ ابھی نہیں آیا، وہ آئے گا۔ لیکن محدثین کے مطابق جن دجالوں کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا وہ آ چکے ہیں۔ اب الحمدللہ ایسی مسلمانوں نے دوڑ لگا لیے کہ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی 100 نہیں 1000 مرتبہ سوچے گا۔ نبوت کے دعوے کرنے والے دجال ہو چکے ہیں، اب ایک بڑا دجال بات، وہ بڑے دجال کی انتظار نہیں کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا عافیت مانگو۔ میرے اور آپ جیسا آدمی اس ایمان تک نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں یا اس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، نہیں۔ دیکھیں نا، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال۔ اچھا، اللہ کے نام ہم پڑھتے رہتے ہیں دعائیں، دیکھو باقیوں میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، سمپل۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، سمپل۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، زندگی موت کے فتنوں سے حفاظت فرما، سمپل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر، ایک ہی دعا ہے، اللہ کے نبی نے ایک ہی دفعہ مانگی ہے، پہلے 3 مرتبہ اعوذ بک من النار، اعوذ بک من القبر، دجال کا نمبر آیا، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال، جو سب سے بڑا شر ہے دجال کا فتنہ، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، یعنی ہمیں عافیت عطا فرما۔ حفاظت فرما کا مطلب ہے عافیت عطا فرما، وہ فتنے والا زمانہ ہم نہ حاصل کریں، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ تو ایک وہ بڑا دجال آئے گا۔ اس کے علاوہ نبوت میں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، نماز کی تعداد میں کوئی فرقہ پرستی نہیں، عقائد کی بات کر رہے ہیں اور بنیادی فرائض کی بات کر رہے ہیں۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ کسی ایک کے بارے میں بتا دو کہ کسی نے 6 کہا ہو یا کسی نے 4 کہا ہو۔ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ کسی ایک کے بارے میں بتا دو کہ جس نے کہا نہیں، فجر کی 3،
ظہر کی 2، عصر کی 6، بتا دیں یہ بھی نہیں۔ نمازوں کے جو ارکان ہیں، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ عقیدہ، سلام، کسی ایک کا بتا دو۔ کسی نے کہا نہیں قیام فرض نہیں ہے، یعنی ارکان کے اندر ارکان تک آپ چلے جائیں۔ کوئی کہے کہ بھئی نہیں، رکوع 1 نہیں 2 ہیں، سجدے 2 نہیں 4 ہیں، سلام نہیں ہے، بس بیٹھے بیٹھے ویسے اٹھ کے چلے جاؤ، ایسا نہیں۔ کسی نے یہ کہا روزے 30 کی جگہ 40 ہیں، روزے 30 کی جگہ 10 ہیں، رکھتے ہم 10 ہیں، لیکن اللہ نے اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، نہ کسی امام نے کہا، کسی نے نہیں کہا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا کہ زکوٰۃ 2.5% نہیں 4% ہے، 5% ہے۔ ہاں ایک نے کہا ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ ذرا سب سائڈ پہ کر دیں، اور ایک نے زکوٰۃ نام بھی دی ہے، اس کو عشر نام دیا ہے، لیکن باقی کسی نے نہیں کہا۔ کسی نے نہیں کہا کہ نہیں حج زندگی میں 2 مرتبہ ہے یا حج زندگی میں 4 مرتبہ ہے، نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ سب نے کہا 1 مرتبہ، اور سب نے کہا جس کے پاس مالی استطاعت ہے اس پر حج فرض۔ عقائد کی بات ہو گئی، فرائض کی بات۔ فرائض کے بعد اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی، ماں باپ کی نافرمانی حرام، ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کرنا حرام، اصل نافرمانی زبان درازی، بدتمیزی زبان درازی، یہ اصل نافرمانی۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، بدتمیزی نہ کرو، جواب نہ دو۔ قتل حرام، جھوٹی گواہی حرام، زنا حرام، شراب حرام، غیبت حرام، بہتان حرام، ناپ تول میں کمی حرام، رشوت حرام، دھوکہ دینا حرام، تجارت میں خیانت حرام۔ اس طرح کی اور مثالیں موجود ہیں۔ کوئی امام آپ کو نہیں کہے گا، کوئی مسلک والا آپ کو نہیں کہے گا، کوئی نہیں کہے گا نہیں یہ چیز حلال ہے۔ اور ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے، ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے، جو فرائض کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو حرام کو حلال قرار دے وہ کافر ہے۔ یہ عقائد میں جو فرائض کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور جو حلال کا انکار کرے یعنی حرام کو حلال قرار دے وہ کافر ہے۔ یہ تمام ائمہ کا متفقہ مسلک ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے نیچے جو جزوی چیزیں، اس کے نیچے اس سے پہلے آپ سمجھ لیں فرقے کو۔ قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرقہ، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ سب سے پہلی بات، قرآن قیامت تک ہے، لیکن سب سے پہلی بات کوئی بھی آیت میں سب سے پہلے اس کے پس منظر، شان نزول اور سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے اور یہ آیت غزوات کے پس منظر میں ہے، جہاد کے پس منظر میں ہے کہ کفار کے مقابلے میں آپس میں انتشار پیدا نہ کرو۔ کفار کے مقابلے میں آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، ورنہ تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، کفار تم پر کیا آ جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنمی، ایک فرقہ نجات یافتہ۔ یہ جو فرقے ہیں یہ وہ فرقے کہلاتے ہیں جو عقائد میں اختلاف کریں، جو بنیادی فرائض میں اختلاف کریں۔
اور تمام محدثین نے، مفسرین نے، اگر آپ کو مطالعہ کرنے کا موقع ملے، گنتی کر کر کے بتا دیے کہ وہ 72 فرقے گزر چکے ہیں۔ کوئی مرجیہ ہے، کوئی جہمیہ ہے، کوئی معتزلہ ہے، کوئی منکرین زکوٰۃ ہیں، کوئی منکرین نماز ہیں، کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد میں، فرائض میں انکار کرے، وہ گویا کہ دین میں تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ تفرقہ تو تب ہے نا، ایک کہے نہیں نمازیں 5 ہے، دوسرا کہے نہیں نمازیں 6 ہیں، تو یہ تفرقہ ہوا۔ اب آ جاتے ہیں مسائل میں اختلاف، اس سے نیچے آ جائیں جو ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ ایک بات کرتا ہوں اور زیادہ کوئی دلیل نہیں، یہاں دلیل کے طور پر ایک بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فرقہ بازی ہے، یہ کیا ہے؟ فرقہ بازی ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ معاذ اللہ آپ کو یہ تعریف صحابہ کے بارے میں کرنی پڑے گی، کیونکہ اختلاف مسائل پر صحابہ کے دور سے شروع ہو چکا تھا۔ پھر آپ کہیں صحابہ معاذ اللہ تفرقہ کر رہے تھے۔ اچھا یہ تو مسائل جو ہے نا، رفع یدین کرنا نہ کرنا، ہاتھ ادھر باندھنا نیچے باندھنا، پاؤں ہلا کے کھڑے ہونا پاؤں ملا کے کھڑے ہونا، آمین بالجہر کرنا آمین بالسر کرنا، امام کے پیچھے قرات کرنا نہ کرنا، یہ تو فروعی مسائل ہیں۔ صحابہ کے درمیان میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اختلاف کی، وہ اصولی مسائل میں اختلاف تھا۔ اصولی مسائل میں سے ایک مسئلہ معراج کا مسئلہ ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور جس کا ذکر احادیث متواترہ میں، معراج کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہے۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کی رائے تھی کہ اللہ کے نبی کو معراج جسمانی ہوا، آپ جسم سمیت گئے، اور صحابہ کی ایک جماعت کی رائے تھی کہ آپ کو جو معراج ہوا یہ روحانی ہوا، جس طرح شہداء کی ارواح ہوتی ہے اس طرح نبی کی روح کو معراج کرایا گیا، نبی کی روح کو معراج کرایا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ رائے آپ کی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کی رائے تھی۔ حضرت عائشہ جسمانی معراج کی قائل نہیں تھی، اس سے اچھا یار ایک ماحول میں آ کے جڑ جاؤ۔ ہمارے ہاں کئی بچیاں ہیں جنہوں نے ابھی نقلوں میں یہی ایک ماحول میں قرآن سنایا، کئی بچیاں ہیں۔ یہ ہمارے ارشد بھائی ہیں، یہ ہمارے حاجی اقبال صاحب ہیں، یہ ہمارے رفیق صاحب ہیں، اور ہمارے کئی نمازی ہیں جن کی بچیاں حافظ ہیں یا حفظ کر رہی ہیں، اور آج تک نقلوں میں قرآن سنا ہے، پورا قرآن ختم کیا۔ تو اگر ہم ان کو منع کرتے کہ نہیں بھی گھروں میں بیٹھ جاؤ، کیا ہوگا؟ قرآن بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا واحد طریقہ جو ہے نا وہ رمضان۔ سب سے بڑی دلیل، اللہ کے نبی صرف رمضان میں جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی ایک بات نکل گئی، لوگ کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ قرآن کا علم حاصل کرو، تفسیر سیکھو، یعنی تم قرآن کو گرا رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی کیا جبرائیل کو تفسیر پڑھاتے تھے؟ اللہ کے نبی قرآن کا دور کرتے تھے رمضان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابی بن کعب کی قرآن کی قراءت اللہ کے نبی کو پسند تھی، اللہ کے نبی ابی بن کعب کو آگے کرتے اور اس کا قرآن سنتے۔ تفسیر بعد میں آتی ہے، قرآن کا پڑھنا پہلے آتا ہے۔ آپ کہیں گے جی اصل چیز قرآن کو سمجھو، تو بھی نماز میں اگر قرآن کی قراءت کا کیا مقصد ہے؟ قراءت فرض ہے۔ نماز کے فرائض میں تکبیر تحریمہ کے بعد دوسرا فرض کیا ہے؟ قراءت۔ الحمدللہ رب العالمین فرض ہے۔ نماز میں یہ نہیں امام صاحب کہ اللہ اکبر
الحمدللہ رب العالمین، چونکہ میں نے تفسیر کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، آپ ہی فتویٰ لگائیں گے نماز فاسد ہو گئی، کرو اب تفسیر۔ تو ہم نے اعتدال کا درس دیا، کیونکہ اصلاح کرتے رہنے چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ اصلاح کرتے رہنا چاہیے، ہماری ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے، ہماری ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک طریقے پر چل رہے ہیں، کیونکہ مختلف طریقوں پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ پریکٹس کر کے دیکھیں، جو ہاتھ اوپر باندھ رہے ہیں وہ کون سا ہاتھ نیچے باندھتے ہیں؟ وہ کون سا ہاتھ نیچے باندھتے ہیں؟ جو رفع یدین کر رہے ہیں وہ کون سا بغیر رفع یدین کے پڑھتے ہیں؟ ہم تو پھر بھی پڑھتے ہیں۔ جو آمین زور سے کہتے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھے یار تم نے آہستہ آمین بھی کہی ہے؟ نہیں۔ جو پاؤں پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ان سے پوچھے تم پاؤں جوڑ کے بھی کھڑے ہوتے ہو؟ ہمارا دل نہیں مانتا پاؤں پھیلا کے کھڑے ہو، یہ دل نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، اپنی جگہ تمہارے پاس بھی دلیل ہوگی، اس سے انکار نہیں، لیکن آپ کہیں جاب کرتے ہیں، باس آپ کو آفس میں بلائے، آپ باس کے پاس جا کے یس سر، وہ کہے گا سیدھا کھڑے ہو جاؤ، وہ کہے گا سیدھا کھڑے ہو جاؤ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو بھائی طریقہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان 4 سے 5 انگلیوں کا فاصلہ ہو، اتنا زیادہ بھی نہ پھیلائیں، اتنا آپس میں جوڑ ہی نہیں۔ لیکن ہم نے تعصب نہیں رکھا، ہم نے مانا رفع یدین بھی ثابت ہے، ہاتھ اوپر رکھنا بھی ثابت ہے، فوق السرہ تحت السرہ، فوق السرہ ناف سے اوپر سینے میں، تحت السرہ ناف کے نیچے، ہم نے مانا یہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن وہ اپنے طریقے پر چل رہے ہیں، جو امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے، جو امام شافعی کا مسلک ہے، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ رفع یدین نہیں، ان کا یہ مسلک ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ آپ بعد جماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے، پھر امام کس لیے؟ ہاں، جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ہم کہتے ہیں وہ انفرادی ہے۔ آپ اپنی نماز میں کھڑے ہوں گے، آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، امام نہیں پڑھے گا تو کوئی شک نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، بلکہ سارے نمازوں کی نماز خراب ہو جائے گی۔ دلائل ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن میں ہم اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں، ان کے پاس اپنی دلیل ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، سماعت سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ مَنْ كَانَ لَهُ امام، جس کا امام ہو، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ، امام کی قراءت، قراءۃ اللہ، مقتدی کی قراءت، مقتدی کی قراءت۔ اعتدال کی بات، اور دین تعلیم ہی یہی دیتا ہے، اعتدال۔ آپ اعتدال پر رہیں گے تو فرقہ تو یہ ہے ہی نہیں، مسلکی تعصب بھی پیدا نہیں ہوگا، مسلکی تعصب بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم مسلمان، واللہ باللہ تاللہ، یہ تینوں قسمیہ الفاظ ہیں حدیث میں، واللہ تاکید قسم، باللہ تاکید قسم، تاللہ تاکید قسم، ہم مسلمان، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمارا نام کیا ہے؟ تعارف کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس، اس طریقے سے خراب کرتے ہیں۔ تو بھئی یہ تو فرقے بنے ہوئے ہیں،
ایک ابو حنیفہ کو مانتا ہے، ایک احمد ابن حنبل کو مانتا ہے، ایک شافعی کو مانتا ہے، ایک مالکی کو مانتا ہے. پھر ابو حنیفہ میں بھی دو ہیں، ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. آج مجمع زیادہ ہے چونکہ اپنے انفرادی طور پر تو میں اپنے نمازیوں کو میں بتا چکا ہوں. یہ دیوبندی ہمارا فرقے کا نام نہیں ہے، یہ بریلوی ان کے فرقے کا نام نہیں ہے. بھائی کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہہ دیا؟ کسی بابے کی تحریر بتا دو. بابے بابے تم بہت کرتے ہو، چلو کسی بابے کی تحریر بتا دو. کس نے کہہ دیا کہ ہمارا فرقہ دیوبندی ہے؟ تو چونکہ ابھی تک ہم نے کھل کر اس پر بات نہیں کی، لیکن لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو ہم وضاحت کر رہے ہیں. یہ دیوبند آپ کو پتہ ہے انڈیا میں مقام ہے دیوبند. برصغیر پاک و ہند میں جو قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی ابتدا دیوبند سے ہوئی. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دیوبند سے ہوئی. دیوبند میں پہلا مدرسہ قائم ہوا جس کو آج بھی آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند. اب چونکہ وہی نصاب وہی نظام چلا آ رہا ہے، نصاب کوئی الگ نہیں ہے. نصاب وہی قرآن ہے، وہی تفسیر ہے، وہی لغت ہے، وہی عربی ہے، وہی صحائف ستہ ہے، وہی مشکات ہے. چونکہ برصغیر پاک و ہند میں برٹش امپائر کے خلاف اکابر نے، علماء نے قربانیاں دی اور ایک مدرسے کا نظام قائم کیا، وہ اس ترتیب پر چل رہے ہیں. تو یہ ہماری نسبت ہے. آپ تو دنیاوی علوم میں اپنی نسبت بیان کرتے ہیں. کہیں کہ آپ ڈگری لینے چلے یا ڈگری لے کے چلیں، آپ اپنا بناتے ہیں، سی وی بناتے ہیں، پروفارما آپ لکھا ہوتا ہے MBA فرام KU فرام NAD. آپ پھر اپنا تعارف کیوں بنا رہے ہیں؟ جب تک آپ KU کو شو نہیں کریں گے آپ کو نوکری نہیں ملے گی. آپ کو یا تو اقرا لکھنا پڑے گا، یا NP لکھنا پڑے گا، آکسفورڈ لکھنا پڑے گا. لکھنا پڑے گا، لکھتے ہیں لوگ دنیا میں. ہماری تو دینی نسبت ہے، علمی نسبت ہے. ہم اس لیے صرف ہماری نسبت ہے، یہ ہمارا مذہب، ہمارا فرقہ، ہمارا دین اسلام، ہم سب مسلمان. اور ہم کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے پر چلو، میرے صحابہ کے طریقے پر چلو. تو اس وجہ سے مسلک کے اعتبار سے، فروعات کے اعتبار سے چاروں فقہوں کے اماموں کا جو مسلک ہے اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت. اہل سنت نبی کے طریقے کی پیروی کرنے والے، والجماعت نبی کی جماعت صحابہ کی پیروی کرنے والے. یہ ہے نبی کی پیروی کرنے والے، نبی کی جماعت صحابہ کی پیروی کرنے والے، اہل سنت والجماعت. دیوبندی بریلوی یہ فرقہ نہیں ہے، گمراہ کر رہے ہیں. یہ ہماری دینی نسبت ہے. اب آ جائے اگلی بات پہ. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تمہیں بابوں کی باتیں بتاتے ہیں. کس کی باتیں بتاتے ہیں؟ بابوں کی. نہ میں نہیں جہانگیر بھائی، ہم آج ایک موضوع چل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں مجمع بیٹھا ہوا ہے. جب مجھے لگے گا مجمع بھاگ رہا ہے تو پھر آج بات کرنی ہے، پوری کرنی ہے. کوئی بات نہیں، خیر ہے. اچھا سنیں بات. کہتے ہیں جی بابوں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. میں اور ائمہ کی اور اپنے اکابر کی اور علماء کی بات نہیں کرتا. میں یہاں کم و بیش تقریباً 2003 سے اس منصب پر ذمہ داری سنبھال رہا ہوں. یہ ہمارے پرانے نمازی بیٹھے ہیں، یہ حاجی اقبال صاحب جیسے بزرگ، یہ ہمارے نمازی، کافی نمازی یہاں بیٹھے ہیں. ان سے آپ پوچھ لیں کبھی بابوں میں سے میں نے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ذکر کیا کہ جی ہمارے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں لہٰذا ہم تو ایسا کریں گے. حضرت شیخ زکریا نے یہ فرمایا لہٰذا ہم تو ایسا کریں گے. کیوں حاجی صاحب میں نے ایسا کبھی کہا ہے؟ گمراہ کرتے ہیں.
اور تو آپ چھوڑیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج آپ نے میرے منہ سے پہلی مرتبہ اشرف علی تھانوی کا نام سنا ہوگا یہاں پر آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ تو اپنے بابوں کی کتابیں پڑھاتے ہیں، واللہ میں نے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کوئی کتاب آج تک پڑھی نہیں ہے، واللہ میں نے کوئی کتاب ان کی پڑھی نہیں ہے، اردو میں بھی ہے، میں نے نہیں پڑھی۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی کتاب فضائل اعمال، کبھی ہم جماعت والوں کے ساتھ اگر بیٹھ گئے تو سن لیتے ہیں، واللہ میں نے خود کبھی پورا اس کا مطالعہ نہیں کیا، میں نے مطالعہ نہیں کیا، ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ یہ زیادہ تر ہمارے نمازی دیکھتے ہیں، ہم جمعے میں بھی حدیث کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کسی کو شک ہو آ کے حدیث کی کتاب دیکھ لو، ہم کوئی اور بابے کی کتاب لے کر نہیں بیٹھے تھے، ہم حدیث کی کتاب لے کر بیٹھے تھے۔ ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں نے رٹا لگایا ہوا ہوتا، چند ایک جو اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم کا نام کس کو پتہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، جس نے بنیاد رکھی تھی۔ یہ مجمع میں دیانتداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی محتمم جس نے بنیاد رکھی کون تھا؟ دیکھیں پورا مجمع، یہ ایک ہمارے فیل صاحب کو ماشاءاللہ، اور نادر صاحب ہوں گے کیونکہ وہ عالم ہیں، یہ الحق صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کیا اور اس کے ساتھ دوسرے۔ تو یہ سب جو مدرسے کے پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کس نے بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے بابوں کا رٹا نہیں لگایا۔ آج میں آپ کو پہلی دفعہ بتا دیتا ہوں، حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ۔ شیخ الہند کون ہے؟ شیخ الہند کون ہے؟ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ الہند۔ شیخ الہند یعنی دارالعلوم دیوبند کا پہلا شیخ الحدیث کون ہے؟ نہیں پتا ہوگا آپ کو، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو رٹوایا ہی نہیں، ہم نے کبھی آپ کو اپنے بابوں کی طرف بلایا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اور نیچے آ جاتے ہیں۔ واللہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ، ہم نے کبھی بھی اپنے اسٹیج پہ اپنے ممبر پہ ان کا نام نہیں لیا۔ وہ شخص 80-90 سال جتنی بھی عمر، وہ شخص آخری وقت میں جو ان کے قریبی ساتھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت، یعنی ظاہر بات ہے کہ بزرگی میں کبھی بے ہوشی کی کیفیت ہو جاتی ہے، کبھی نیند میں چلے جاتے ہیں، ہوش آتا، میرے دوستوں بزرگوں اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ یہ ان کے ساتھی وہ انداز نقل کرتے، بے ہوشی میں جاتے، نیند میں جاتے، ذرا سا یہ پاکا ہوتا، لوگ بیٹھے ہوتے مجمع، ہم نے خود یہ دیکھا ہے، ہم خود جب تک وہ حیات تھے تو جب کبھی رائے گڑھ چلے گئے تو آخری بات آخری نصیحت حضرت کی ہوتی تھی، حضرت عبد الوہاب رحمہ اللہ، تو 2-4 منٹ تک وہ خاموش ہو جاتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا پہلے کہ حضرت جی کیوں خاموش ہو جاتے ہیں، تو معلوم کیا، پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ کبھی غروگی میں چلے جاتے ہیں، عمر کا تقاضا ہے، بیماریوں کا تقاضا ہے، تو جیسے ان کو ہوش آتا ہے تو ورنہ ان کی پہلی بات ہی ہوتی ہے، اور یہ بیچارے بات کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین۔ کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ بابے سے ہونے کا یقین، کسی نے یہ نہیں کہا، اور ہم نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا۔ وہ آدمی جتنی قربانیاں دے کر چلا گیا، ساری زندگی اس نے اس کام پہ لگا دی۔ تبلیغ کا کام نبیوں والا کام ہے، 7 بر اعظموں میں اس نے اللہ کی بات پہنچائی ہے، عبد الوہاب کی بات نہیں پہنچائی، رائیونٹ کی یعنی چندے کی بات نہیں پہنچائی۔ یہ بدبخت یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مولویوں کا چندہ بند ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم بھی کچھ خود مختار ہیں، خوددار ہیں، اتنے نہیں ہیں لیکن ہیں، نہ میں آپ کا محتاج نہ آپ میرے محتاج۔ آپ بند کر دیں گے اللہ کہیں اور سے لگائے گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہاں سے 40% ہوتا ہے، 60% اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے، یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ بدبختوں کی جو باتیں سنتے ہو نا تو یقیناً آپ کے دلوں میں آتا ہے ہاں یار یہ مولوی تو ایسے ہی مانگتے ہیں کھاتے ہیں، سب ایسے نہیں ہیں۔
حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی قربانیاں، لیکن ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی قربانیاں، ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا حضرت پیر صاحب نے یہ فرمایا، حضرت دامت برکاتہم نے یہ فرمایا، نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب حکیم الامت، ان کی قربانیاں، ان کی خدمات، کچھ ذکر کرنے والے کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا. ملا عمر، ڈرنا نہیں، ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا اس مرد مجاہد کا. یہ مثالیں ہیں. ہم نے اپنے بابوں کا ذکر نہیں کیا، ہم نے اعتدال کی بات کی ہے، ہم نے تعصب کی بات کبھی نہیں کی. الحمدللہ علماء دیوبند کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. بھائی جس کو جانا ہے چلے جائے، نہ مجھے ہاتھ سے اشارہ کرے نہ مجھے منع کرے. جس کو جانا ہے بندہ چلے جائے، جس کو جانا ہے چلے جائے. میں اپنی بات جہاں تک میں نے پہنچانی میں پوری کروں گا. جس کو ذوق ہے سنیں، جس کو نہیں سننا ہے بنیادی بات میں نے کر دی ہے، چلا جائے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسلمان دیوبند کی نسبت رکھنے والے. اب میں آپ کو ان کی خدمات ابھی بتاتا ہوں. یہ ایک ایک موٹی موٹی بتاتا ہوں، گہرائی میں نہیں جا رہا میں. تو دین کی بنیادیات کیا ہے؟ اللہ کی توحید بیان کرنا، رسول اللہ کی رسالت اور ختم نبوت پر جان قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جانا، جہاد جو دین کا سب سے بڑا فریضہ ہے اس کو انجام دینا، نبی کی تعلیم قال اللہ قال رسول کو پھیلانا. اب آپ فیصلہ کرو، پوری دنیا میں اللہ کی بات کو کس نے پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ حضرت یوسف صاحب اور راجی عبد الوہاب صاحب. کوئی اور مثال بتا دیں کہ جو ہمیں بابوں کا تانا دیتے ہیں، صرف سوشل میڈیا میں بیٹھ کر دین بیان کرتے ہیں، وہ بتا دیں. کوئی مثال ایک اپنی دے دیں کہ ہم نے بھی 7 بر اعظموں میں تبلیغ کا کام پہنچایا، بتا دیں. دنیا میں اس وقت جو جہاد ہو رہا ہے، جو ہوا، اس وقت ہماری زندگی میں جو عمارت اسلامی قائم ہوئی، جس کو مخالفی تسلیم کرتے ہیں، افغانستان میں ہوئی، بتائیں کون تھے وہ؟ دیوبند کے پڑے ہوئے تھے. علمی نسبت دیوبند کی طرف تھی. وہ مسلمان تھے مجاہد. جنہوں نے روس کو ٹکڑے کیا یہی تھے. جنہوں نے امریکہ کو شکست پر مجبور کیا، امریکہ آج جا رہا ہے، نکل رہا ہے، یہی تھے اور یہی ہیں اور یہی رہیں گے انشاءاللہ. پوری دنیا میں مدارس کا نیٹ ورک، آپ سے میں پوچھتا ہوں، چیلنج دے کر پوچھتا ہوں، بتا دیں کس مسلک کے؟ الحمدللہ فخریہ سب سے بڑا مدارس کا نیٹ ورک پوری دنیا میں، اور سب سے بڑا پاکستان میں. اور پاکستان میں بھی میں آپ کو یہ بتاؤں 90% علماء دیوبند کے مدارس ہیں. 90%. اس سے مزید آگے آئے، پوری دنیا میں حفاظ آپ کو صرف مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں حنفیت میں ملے گا. حنفیت میں بتا دیں. جو لوگ بڑا قرآن اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن مانتے ہیں، ہم قرآن مانتے ہیں، تو پھر حافظ کیوں نہیں پیدا کرتے تم لوگ قرآن کے؟ تم تقریروں کے اسٹیج میں بیٹھتے ہو، منطقی باتیں زیادہ کرتے ہو، سامنے والے سارے وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نشہ کرتے ہیں، واہ 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 واہ، وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں منطقی. کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ منطقی. اور سامنے پبلک بیٹھی ہے جن کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، واہ 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 واہ. ایک منطقی بات گمراہی والی وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی علی کا مقام و مرتبہ انبیاء سے افضل ہے. سمجھے بات کو؟ نام نہیں لے رہا، سمجھ رہے ہیں نا؟ علی کا مقام و مرتبہ کس سے افضل ہے؟ انبیاء سے افضل ہے. دلیل دیتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور ہمارے 12ویں امام مہدی کے اقتداء میں نماز ادا کریں گے. امام بڑا ہو گیا، نبی پیچھے ہو گیا. یعنی آپ دلیل دیکھیں نا، عقلی دلیل دیکھیں. اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی جو کہہ رہا ہے، انبیاء کے جو فضائل ہیں
وہ گئے باہر میں عقلی دلیل پیش کر دی، واہ 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 واہ، یہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ سب کچھ آپ کو ادھر ہی نظر آئے گا، پھر بھی تعصب نہیں، بالکل تعصب نہیں، سب کچھ ادھر نظر آئے گا۔ اچھا دیکھیں، بات سنیں، ہمارا جن سے بنیادی اختلاف ہے، جن کے ساتھ بڑا اختلاف ہے، وہ تو آپ سائڈ پہ کریں، تو جن کے ساتھ اذان میں بھی اختلاف ہے، نمازوں کے اوقات میں بھی اختلاف ہے، زکوٰۃ میں بھی اختلاف ہے، نبی کی معصومیت میں بھی اختلاف ہے، ان کو تھوڑا آپ سائڈ پہ کریں۔ باقی آپ چاروں مسلک اور غیر مقلد حضرات آپ ان سب کو لے لیں، آپ ان کو لے لیں۔ کسی کی ہم نے تکفیر نہیں کی، نہ انہوں نے ہماری کی۔ جیسے صحابہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، چاروں ائمہ ایک دوسرے کا کیا کرتے تھے؟ احترام کرتے تھے۔ زمانہ ایک نہیں پایا، سب سے پہلا زمانہ امام ابو حنیفہ کا ہے، اور امام ابو حنیفہ آپ کو پتہ ہے تابعی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کیا ہے؟ تابعی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، اور امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام شافعی۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، اور امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام شافعی۔ ائمہ نے ایک دوسرے کا احترام کیا۔ ہم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، ائمہ نے کبھی ایک دوسرے کو برا نہیں کہا۔ موجودہ دور کے اکابر غیر مقلدین میں آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر اسرار احمد، کیا خدمات ہیں، قرآن کے حوالے سے کیا خدمات، رحمہ اللہ۔ ہم لوگوں نے ان کو تو معاذ اللہ ایسا نہیں کہا کہ نہیں انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے معاذ اللہ وہ گمراہی پر مبنی ہے، ان کو نہیں سنو، نہیں۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں سنو بالکل۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، ہم نے کبھی ان پر تعصب کی بات نہیں۔ خادم حسین رضوی، جو خدمات انہوں نے پیش کی، ہم نے کبھی تعصب نہیں کی۔ ہم نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کی، ہم نے ان کے لیے دعائیں کی۔ اختلاف جہاں ہے وہاں ہوتا ہے۔ اختلاف کہاں ہوا؟ ہمارے اکابر کا غامدی کے ساتھ ہوا، غامدی صاحب۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی مسائل میں وہ اصول سے ہٹ گئے۔ آپ تحقیق کر لیں، ان کے پرانے کلپ بھی اگر آپ کو مل جائے آپ سنیں، بنیادی مسائل میں وہ اصول سے ہٹ گئے۔ پردے کا تعویل کر دی انہوں نے، پردہ نہیں جو اجماعی مسئلہ ہے۔ داڑھی کے بارے میں کہہ دیا کوئی حیثیت نہیں، تو عربوں کا رواج تھا۔ معاذ اللہ ایسے ہوگی جیسے سکھوں کا رواج ہے، ایسے عربوں کا رواج تھا، اس لیے کچھ بغیر داڑھی کے بیٹھے۔ جمعے کے بارے میں ان کا فتویٰ ہے کہ نہیں، مولوی جمعہ نہیں پڑھائے گا، وقت کا امام جمعہ پڑھائے گا۔ یعنی جیسے حضور پڑھاتے تھے، جیسے ابو بکر پڑھاتے تھے، جیسے عمر پڑھاتے تھے، اس کا اجتہاد دیکھو، یہ کہتے ہیں آصف زرداری جمعہ پڑھائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ تبدیلی جمعہ پڑھائے گا۔ جو آپ نے کلپ دیکھا ہوگا کہ وہ بقرہ عید کے بعد ماشاءاللہ وہ ان کے ملنے لگ گیا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ عید کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے۔ بات کر رہا ہوں، یعنی ہمارے غامدی صاحب ماشاءاللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کون پڑھائے گا، کس کا حق ہے، امام وقت کا حق ہے، حاکم کا حق ہے۔ ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، وہ فرماتے ہیں، غامدی صاحب فرماتے ہیں احترام کے ساتھ کہ جی یورپی ممالک میں، امریکہ میں جمعہ ہی نہیں ہے۔ ایک نئی بات، ذمہ داری والی جگہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، غلط بات نہیں کر رہا۔ امریکہ میں، یورپی ممالک میں جمعہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ دارالاسلام نہیں ہے، دارالاسلام نہیں ہے تو حاکم وقت مسلمان نہیں ہے۔ جب حاکم وقت مسلمان نہیں ہے، چونکہ جمعہ مسلمان امیر ہی پڑھائے گا، تو لہذا جمعہ ساقط، نہیں پڑھو نماز، پر زور پڑھو۔ تو یہ ماشاءاللہ ان کے تفردات ہیں۔ جہاد اقدامی کے منکر ہیں، بڑھ کر حملہ کرنا منکر ہے۔ کہتے نہیں، صرف دفاعی جہاد ہے۔ تم گھر میں بیٹھے رہو، تمہارے اوپر آ کے کوئی تمہاری کٹائی کرے تو پھر دفاع کرو، ورنہ نکلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، جہاں اختلاف ہے، ہمارے اکابر نے اختلاف کیا۔ اور آج کل ایک نیا فتنہ آیا ہوا ہے، ماشاءاللہ محترم انجینئر صاحب،
وہ ایک بات بڑی مشہور ہوتی، یہ پارٹی چلے گی نہیں انجینئر صاحب، یہ پارٹی آپ کی زیادہ چلے گی نہیں، یہ فلم چلے گی نہیں، فلاپ ہو جائے گی، یہ پارٹی آپ کی کیا ہو جائے گی؟ فلاپ ہو جائے گی۔ 1 ملین فالوورز ہوں آپ کے، یا 2 ملین فالوورز ہوں، یا جتنے بھی ہوں، آپ کو فالو کون کرتا ہے؟ ممی ڈیڈی، یا وہ میرا جسم میری مرضی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دین میں سہولت، آسانی، شارٹ کٹ۔ آپ بھی گھر میں بیٹھے نماز پڑھ لو، جیسے غامدی صاحب نے کہا ٹی وی پہ نماز ہو رہی ہے، آپ ٹی وی آن کر دو، حرم میں نماز ہو رہی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ابتدا کر دو۔ ماشاءاللہ غامدی صاحب کا مسئلہ ہے بھائی، غامدی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے گھر میں نماز کی آواز آ رہی ہے تو بس آپ گھر بیٹھے ابتدا کر لو، آپ کو ضرورت نہیں مسجد آنے کی۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ میں گھروں کو جلا دوں، مسجد نہیں آتے۔ حضرت جی فرما رہے مسجد آنے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر میں آواز آ رہی ہے تو آپ گھر میں بیٹھے امام کی ابتدا کر لیں۔ یہ ہمارے حضرت جی فرما رہے ہیں، غامدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو یہ ایسے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح کی کچھ بہتی باتیں آج کل انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں۔ نہ میں پتہ نہیں بابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اچھا، سب کو اس نے گمراہ قرار دے دیا، سب کو۔ کیا دین یہ درس دیتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو؟ کیا ہمارے اکابر نے جو خدمات دی ہم ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کر سکتے؟ اور آج یعنی ہمیں تعلیم کیا ہے بھائی اپنے استاد کا احترام کرو۔ آج مدرسے کا ماحول اور یونیورسٹیوں کے ماحول میں جو فرق ہے وہ کیوں ہے؟ آپ افسوس کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں کیا ہے، اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو مار کٹائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ مدارس میں کیا ہے، اساتذہ کا احترام ہوتا ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ انجینئر صاحب ابھی تو جوان ہے، جب تو بابا ہوگا نا لوگ تجھے گالیاں دیں گے، اور جب تو قبر میں جائے گا نا لوگ تجھے گالیاں دیں گے، پھر تو آنسو آئے گا کہ اگر میں برا نہ کہتا حاجی عبدالوہاب کو، اشرف علی تھانوی کو، تو مجھے بھی لوگ برا نہ کہتے۔ تو کہتے ہیں سارے گمراہ ہیں۔ ایک انجینئر محمد علی مرزا، وقت کا گویا کہ امام مہدی، یہ اپنے تصور اور خیالات اس طرح کے پبلک کو کیا کر رہا ہے؟ پیش کر رہا ہے۔ یہ اس طرح کا بندہ ہے، اور سب سے خراب کر رہا ہے، سب سے زیادہ اس کو تعصب آپ نوٹ کریں دیوبندیت سے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ سارے دین کے کام ہی کر رہے ہیں، تبلیغ کا میدان، مدارس کا میدان، جہاد کا میدان، حافظ قرآن بچے بنانے کا میدان، سب سے زیادہ دین کا کام یہ کر رہے ہیں۔ ہمارے محلے کے ارد گرد آپ دیکھ لیں، آپ ماشاءاللہ دیکھ لیں، اس محلے میں دیکھ لیں، حاجی اقبال صاحب کے بچے پوتے، ہمارے ظفر صاحب کے بچے، ہمارے منصور بھائی کے بچے، ہمارے عمر صاحب کے بچے، ہمارے ارشد صاحب کے بچے بچیاں محلے کے چاروں طرف قرآن ہو رہے ہیں۔ ہمارے شاگرد سب جگہ نہیں مل رہی، کوئی ادھر سنا رہا ہے، کوئی اوپر سنا رہا ہے، کوئی دائیں بائیں گھروں میں سنا رہا ہے۔ یہ سب کون ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے مدارس سے پڑھے ہوئے۔ جہاں حق ہوتا ہے وہاں مرچیں لگتی ہیں، جہاں حق ہوتا ہے وہاں مرچیں لگتی ہیں۔ ایک اور تکلیف، ایک اور مرچ آپ کو بتاؤں، دنیا میں 80-90% حنفیت پر عمل ہو رہا ہے۔ اب تحقیق کر لو۔ اچھا آج سے چھوڑو، خلافت عثمانیہ بڑا نام ہے، ابھی تو سب جاننے لگے، ارطغرل ڈرامہ اور وہ دوسرا تو سب جاننے لگے۔ خلافت عثمانیہ کتنے سو سال کی بھائی؟ 600 سال، پتہ نہیں کتنے سو سال، حنفیت پر تھی۔ آج دنیا میں 80-90% حنفیت ہے۔ تکلیف اس بات کی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ انجینئر صاحب فرما رہے ہیں میری ہدایت یافتہ ساری حنفیت گمراہ ہے۔ اللہ کے نبی حدیث میں فرما رہے میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ انجینئر صاحب فرما رہے میں صحیح طریقے پر ہوں، باقی سارے کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ید اللہ علی انجینئر، ید اللہ علی فرد واحد، کہ اللہ کا ہاتھ ایک آدمی پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کبھی پوری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں سارے گمراہ،
سارے گمراہ. ایک اور تکلیف یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا میں یہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آئین میں چھیڑا چھاڑی نہیں کر سکتا. اسلامی مملکت پاکستان کا جو آئین ہے وہ حنفیت پر ہے. آپ ہمارے بابوں پر تانا مارتے ہو. میں پھر آپ کو بتاؤں، جب آئین بن رہا تھا 1971 میں 70-71 میں جب آئین بن رہا تھا تو آپ کے بابوں نے بھی حنفیت کی فقہ کو پاکستان کا شرعی فقہ تسلیم کیا. چاہے مودودی صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، سب نے تسلیم کیا حنفیت. آپ کو مرچیں لگتی رہیں، لیکن ہم تعصب نہیں کرتے. ہم آپ سے احترام کر رہے ہیں جن کو تکلیف ہے. ہم چاروں ائمہ کا احترام کرتے ہیں. اور میں آج بھی ایک عاجز بندہ آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ تعصب نہ رکھیں. اور جو تعصب کی باتیں کرتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. آپ کا دماغ گھومے گا. اور اگر آپ اس کو سنتے ہیں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دوسری جانب بھی تحقیق کریں. دوسری جانب بھی کیا کریں؟ تحقیق کریں. بدبخت بولتا ہے کہ یہ 8 سال تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ تو فقہ مقہ اور یہ اپنے بابوں کی کتابیں پڑھاتے ہیں. کس کی کتابیں پڑھاتے ہیں؟ بابوں کی کتابیں. ہمارا پہلا درجہ ہے اولا، ہمارا آخری درجہ ہے دوڑا. عام طور پر ہم میٹرک کے بعد اولا میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد دوڑا حدیث کرتے ہیں. اس کے بعد بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں. اگر کوئی کرنا چاہے، مفتی ہے، تخصص ہے، پہلے درجے سے لے کر دوڑا حدیث تک واللہ ہمارے کسی دیوبند کے بابے کی کتاب ہمارے نصاب میں نہیں ہے. واللہ اولا سے لے کر دوڑا حدیث تک ہمارے کسی بابے کی کتاب ہمارے نصاب میں نہیں ہے. کہتے ہیں قرآن و حدیث پڑھاتے نہیں ہیں. 8 سال ویسی ٹائم دیا کرتے ہیں. ثانیہ میں حدیث کی کتاب ہے ہماری، رابعہ میں حدیث کی کتاب ہے ہماری، چوتھے درجے میں، چھٹے درجے میں ہماری حدیث کی کتاب ہے، 7ویں درجے میں مشکات ہے اور آخری 8ویں درجے میں صحائح ستہ پڑھاتے ہیں. پہلے درجے سے تو کیسے ایک آدمی پہلے بنیادی علم تو حاصل کرے، عربی ادب تو سیکھے. تو یہی بات ہے نا، تو کچھ پتہ نہیں اور نابالغ بچے کو جو ہے حدیث پڑھانی شروع کر دی تو اس کو کیا پتہ چلے گا. تفسیر ہمارے 3 درجے میں، 4 درجے میں، 10 پارے 3 درجے میں، 10 پارے 4 درجے میں، 10 پارے 5ویں درجے میں اور 6 درجے میں پورا قرآن تفسیر. جلالین تعصب نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں، جلالین فقہ حنفی کی تفسیر نہیں ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. امام جلالین بعض روایات میں ہے کہ وہ مجتہد تھے، کسی فقہ کو فالو کرنے والے نہیں تھے. بعض روایات میں کہ شافعی تھے. 7ویں درجے میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے بیضاوی. تو یہ ہے الحمدللہ ہمارا دین، یہ ہے ہماری حنفیت. اس چیز کو سمجھیں اور اعتدال اپنے اندر لائیں اور کسی کی باتوں سے متاثر نہ ہوں. اگر ہوتے ہیں تو بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ ادھر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ. آپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ ادھر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ. گمراہ کوئی نہیں ہے. گمراہ وہ ہے جو آپ کو گمراہ کرنے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں. جو آپ کو خراب کرنے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں 2 طبقہ دین سے دور ہو رہا ہے. 2 طبقہ. ہم لوگ ماشاءاللہ میانہ روی پر ہیں، اللہ کا کرم. 2 طبقہ دین سے دور ہو رہا ہے. یا تو بالکل لوور مڈل کلاس سے بھی نچلا طبقہ. کیوں؟ اس لیے کہ جہالت ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار جتنے آپ کچی آبادیوں میں چلے جاؤ، جتنی بھی کچی آبادی ہے جہالت ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں رسومات بدعات یہ سب کچی آبادی میں، جہاں شعور کی کمی ہوتی ہے تو وہاں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. وہاں بدعات آتی ہے، بدعات وہیں سے شروع ہوتی ہے. اور یا جو ایلیٹ کلاس ہے، میرا جسم میری مرضی، ممی ڈیڈی، وہ خراب ہو رہی ہے. وہ کیوں خراب ہو رہی ہے؟ کیوں؟ بدعات کا چکر نہیں ہے، شارٹ کٹ کا چکر ہے. بدعات کا چکر نہیں ہے، شارٹ کٹ کا چکر ہے. سب سے بڑی مثال چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاق ہے.
لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں یار 3 طلاق 1 طلاق ہے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں. تو یہ 2 کلاس خراب ہو رہی ہے، اور یہ نفس کی خواہش ہے، یہ دین کی اتباع نہیں ہے، یہ نفس کی خواہش ہے. لہٰذا آپ کو بھی نصیحت ہے، اللہ اگر موقع دیتا ہے تہجد میں نوافل میں رفع یدین کریں، ثابت ہے. ہم سے زیادہ حدیثیں، حنفیت سے زیادہ حدیثیں رفع یدین کی ہیں. آپ کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. طریقہ نہیں آتا آگے ہم سے پوچھیں، لیکن تعصب نہیں ہے الحمدللہ، اور نہ کسی کو کرنے دیں تعصب. یہ میری بات ہے، یہ میری گزارشات ہیں، اور یہ اللہ نے ویسی دل میں بات ڈالی کیونکہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہم بھی سنتے رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو طلب تھی کہ ایک مرتبہ یہ کھل کے یہ چیزیں اپنے مجمع کو بیان کر دی جائے. مسلط نہیں کر سکتے، مسلط تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اب یہ تو کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو فروعی مسائل ہے، یہ تو فروعی مسائل ہے، اختلاف ائمہ کے درمیان. ہاں آخری بات، بالکل آخری بات ختم کر رہا ہوں. جہاں اختلاف ہے وہ ہے، اور وہ سنگین اختلاف ہے. ہمارے اکثر اکابر نے پھر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، لیکن ہماری رائے تمام صحائف ستہ کی کتابیں دیکھ لیں، تمام ائمہ کو دیکھ لیں. اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ، بیچ میں کوئی کلمہ نہیں ہے. صحائف ستہ میں جو اذان ہے وہ یہی ہے. علی ولی اللہ کہاں سے لے کر آگے؟ جواب آپ کو دینا ہے، ہمیں نہیں دینا. ہم نے تو کہہ دیا بھائی، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، بیچ میں نبی کی رسالت ہے، اس کے آگے کامیابی کی طرف اور نماز، اس کے بعد ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. بیچ میں کہاں سے گھسا دیا؟ ثابت کرو. ہم نہیں کہہ رہے، تم کہہ رہے ہو، ہم اعتراض کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے نماز کے 5 اوقات بتائے، جبرائیل نے آ کر نماز پڑھائی الگ الگ وقت. میں یہ 2-3 دن پہلے پوری حدیث بیان کر چکا ہوں. جبرائیل آئے پھر گئے، صحیح حدیثیں، آئے پڑھائی پھر گئے، آئے پڑھائی پھر گئے. مطلب ایک ظہر الگ، عصر الگ، مغرب الگ، عشاء الگ، فجر الگ. ایسا نہیں ہوا. جبرائیل نے ظہر پڑھائی، اللہ کے نبی انتظار کرتے ہیں عصر پڑھیں گے. کہاں سے آ رہی ہے بات؟ کیسے 2 نماز ایک ساتھ پڑھ رہے؟ جبرائیل نے مغرب پڑھائی، انتظار نہیں کیا، کیا ابھی عشاء پڑھ لیتے ہیں. جبرائیل چلے گئے، عشاء کے وقت دوبارہ ہے، حدیث دیکھ لو. جبرائیل نے انتظار کر لیتے، دونوں کیا کر لیں گے؟ ساتھ کر لیں گے. نہیں، عرفات میں ثابت ہے ازدحام کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے. علت حدیثوں میں موجود ہے، بابے کی علت نہیں ہے، کسی بابے نے بیان نہیں کی. عرفات میں جمع بین الصلاتین، ظہر اثر جمع کریں گے. مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین، مغرب عشاء جمع کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ازدحام ہے، مشقت ہے، تکلیف سے بچانے کے لیے. یا سفر میں، اور سفر میں بھی کیسے؟ بھائی ایسے پڑھو، انتظار کرو. ظہر کو آخری وقت میں پڑھو، عصر کو عصر کے پہلے وقت میں پڑھو، جیسے 4-4:15 بجے. مغرب کو آخری وقت میں پڑھو جب اندھیرا ہونے لگ جائے. اندھیرا ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر عشاء پڑھو. سفر میں گنجائش ہے، عام حالات میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا زکات ہے، لفظ زکات ہے، انما الصدقات اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. لفظ زکات، نام زکات. زکات نام تو ہم قائل ہی نہیں ہو، کوئی اور چیز آ جاتی ہے عشر، ثابت کرنا پڑے گا. ہم نہیں کہہ رہے ثابت کرنا آپ کا کام ہے، ہم صرف بات کر رہے ہیں یہ چیز ہے. پیچھے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چاروں ائمہ برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. سارے طریقے برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اختلافات نہ عقائد میں ہے، نہ اوامر میں ہے، نہ منہیات میں ہے. اختلافات چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں. اللہ کے نبی کو اتنا تو اختیار تھا اللہ کی طرف سے، جیسے چاہا ویسے نماز پڑھی.
ہم چونکہ ایک طریقے پر ہم خود ڈسٹرب ہو جائیں گے، میں نے خود کوشش کی ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ یقین کریں ایک مرتبہ ارادہ کیا، ایک رکعت میں رفع دین کیا، دوسری رکعت میں بھول گیا، کیونکہ عادت بنی ہے نا، عادت بنی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعتدال کے راستے پر چلائے، اور جو ہمارے ایمان کو، عقائد کو، دین کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے ہماری کیا فرمائے، ایسے لوگوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں سب ساتھیوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور ہمارے یہ ساتھی ہیں مخلص بیچارے جہانگیر ہمایوں وغیرہ، یہ ضیافت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی بیچاروں نے کافی انتظار کر دیا، سب کے لیے نہیں بھائی، پریشان ہو جائیں گے وہ، تو معتکفین کے لیے اور خاص ساتھیوں کے لیے، اور اوپر یقیناً خواتین بھی ہوں گی، کافی دیر بیٹھ گئی، آپ میں سے کئی بزرگ ہوں گے کافی دیر بیٹھ گئے، تو میں سب سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے اللہ کے لیے جو باتیں میں نے کرنی تھی حق بات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، ہم تمام ساتھیوں کا یہاں بیٹھنا، سب کا سننا، ہمارا کہنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، جو قرآن مجید ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ پورے مجمع نے جن میں سے جنہوں نے قرآن مجید سنا، جتنے ایام تک سنتے رہے، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، سب کو اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے محلے میں بہت سے احباب کے بچوں نے تراویح سنانے کا، سننے کا اہتمام کیا، گھروں میں تراویح سنائی گئی، سنی گئی، بچیوں نے، نفلوں نے قرآن مجید سنایا، سنا، اور ہمارے بزرگوں نے قرآن مجید تلاوت میں ختم کیے۔ سب کی تلاوت کو، سب کی اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں محض اپنی رضا کے لیے اللہ قبول فرما۔ یا اللہ قبول فرما۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو کریم اللہ قبول فرما۔ یا اللہ، ان کے ثواب میں ہمیں بھی شریک فرما۔ شب قدر کی طاق رات کی عبادت، اور اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفر اللہ و نتوب الیہ، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن کا دل ہو تو قاری صاحب